وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت حضرت پیر سید غفور احمد شاہ صاحب صدر مجلس، واجب الاحترام محترم پروفیسر سلیم احمد چودھری، رہنما تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، مصنف کتب فضائل درود شریف، عزت مآب جناب فاروق احمد گوندل صاحب، اور خانوادہ نوشاہیہ کے عظیم چشم و چراغ جناب پروفیسر پیمان خضر نوشاہی صاحب، اور اس علمی فکری روحانی مجلس کے میزبان برادر ذی وقار صاحبزادہ پروفیسر سید باسط عمران شاہ صاحب، اور اس مجلس میں موجود تمام معزز ارباب علم و فکر، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم سرائے عالمگیر کی سرزمین پر ایک ایسی علمی مجلس میں حاضر ہیں جو 7ویں صدی ہجری کے عظیم مصلح، عظیم تصوف کے امام اور عظیم صوفی شاعر، امام العاشقین، سلطان العارفین حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ رومی کا جب نام آتا ہے تو میرے برادر مکرم ڈاکٹر سید ہارون شاہ بخاری وہ فرما رہے تھے، علامہ کا ذکر کر رہے تھے کہ مشرق کا سب سے بڑا مسلم فلسفی شاعر جس نے پاکستان کا بھی تخیل پیش کیا، جسے دنیا حکیم الامت بھی کہتی ہے، شاعر مشرق بھی کہتی ہے، ترجمان حقیقت بھی کہتی ہے، کثرت الاسماء تدل علی کثرت المعانی، اتنے زیادہ القاب۔ تو انہوں نے جب 7 صدیاں بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی شریف کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد حضرت مولانا روم کو اپنا پیر روم ڈکلیئر کر دیا اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے ہیں۔ اور اگر ڈاکٹر محمد اقبال کی 10 کتب شاعری کا مطالعہ کریں، جس میں 3 اردو کی ہیں، 6 فارسی کی ہیں اور ایک مکس ہے، آپ کو ان 10 کتابوں میں جس مسلم صوفی اور شاعر کا سب سے زیادہ ذکر ملے گا، اور ان کی شاعری کی کوئی کتاب بھی جس کے ذکر سے خالی نہیں ہوگی، وہ آج کی وہ شخصیت ہیں جن کی یاد میں آپ شام منا۔ ایک شام حضرت مولانا روم کے نام، اور جگہ جگہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنا امام ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اقبالیات کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی، انہوں نے علامہ سے ایک دفعہ انٹرویو کیا اور انہوں نے پوچھا کہ اے حکیم الامت، آپ کو سب سے زیادہ کس کتاب نے متاثر کیا ہے؟ علامہ نے فرمایا قرآن حکیم کے بعد مثنوی مولانا روم نے کیا ہے، اور وہ خود اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں آخری سالوں میں 35 سے 38 کے دوران، کہتے ہیں جب کبھی علامہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو علامہ کے سامنے ٹیبل پہ 2 کتابیں پڑی ہوتی تھی، ایک قرآن مجید فرقان حمید،
جو صحیفہ انقلاب ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے، اور دوسری وہ کتاب جس کو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا تھا کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ لوگوں اگر قرآن کو فارسی زبان میں سمجھنا چاہتے ہو تو مولانا روم کی جو ہے مثنوی شریف پڑھ رہا. اور 1935 کے زمانے میں حکیم عرشی نے آپ کو خط لکھا. اس کے خط کے جواب میں آپ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں ان کی نظر کا بھی مسئلہ، گلے کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا. کہتے ہیں مدت ہوئی، اب مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں، اب تو صرف 2 کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، قرآن حکیم اور مثنوی مانوی. اور میرے قائد، میرے شیخ، میرے مربی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری وہ فرمایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ذوق ملا اور ادھر کے راستے کا مسافر بنا دیا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی حضرت علامہ فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا، رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا، وہ تہجد سے فارغ ہوتے اور مثنوی نکال لیتے تھے، اور مثنوی کو ایک مخصوص لے کے ساتھ اور ترنم کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. مثنوی پڑھتے اور روتے جاتے تھے اور آنکھیں اشک بار رہتی. اور ایک دفعہ پروفیسر صاحب، میں بھی آپ کی مجلس میں حاضر تھا، تو آپ فرماتے ہیں اب چونکہ کام مجھے جو ہے نا فرزانوں والا ملا ہے، ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور تو میرا جی تو چاہتا ہے کہ مثنوی لے کے نا میں تنہائی میں چلا جاؤں، خلوت میں چلا جاؤں، لیکن کام ڈیوٹی ساری جو ہے جلوت والی ہے. تو مثنوی کے اندر کیا کچھ ہے؟ مثنوی کے 26,666 اشعار ہیں، اور اگر کلیات شمس تبریز کو بھی ملا لیا جائے، 50,000 اس کے بھی ملا لیے جائیں تو 80,000 کے لگ بھگ اشعار بنتے ہیں. اور اگر کلیات شمس تبریز کو پڑھو یا مثنوی روم کو پڑھو تو اس آپ کے سارے کلام میں جو بنیادی مضمون آپ کو ہر جگہ چھلکتا ہوا دکھائی دے گا، وہ مضمون وہی ہے جس کی طرف ہمارے محقق جناب پروفیسر ڈاکٹر ہارون شاہ بخاری اشارہ کر رہے تھے. وہ مضمون عشق ہے. وہ کیا ہے؟ مضمون عشق ہے. اور جو عشق کا مضمون رومیات کے ایک بہت بڑے ماہر اور محقق گزرے ہیں، خلیفہ عبد الحکیم، ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم. وہ ایک جگہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا روم جو ہے عشق کو مختلف مضمون کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں. مولانا روم کی نظر میں عقل کی خدمات کا بھی اعتراف ہے، عقل خدمت کرتی ہے، لیکن یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل کی خدمات کے معترف ہیں، لیکن ہر جگہ امراض و علل کا طبیب وہ عشق کو گردانتے ہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ عشق ہی ہمارا امام ہے. وہ خلیفہ عبد الحکیم کی بات کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مثنوی کا مطالعہ کریں نا، آپ کو اتنا زیادہ عشق کا آپ کو مضمون ملے گا. جگہ جگہ آپ کوئی بھی حکایت بیان شروع کرتے ہیں، پھر درمیان میں مضمون عشق لے آتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے لگتا یوں ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جس انداز سے عشق کا مضمون بیان کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کو عشق سے عشق ہو گیا ہے، عشق سے عشق ہو گیا ہے. ایک دفعہ میرے شیخ الاسلام سے کچھ یونیورسٹی سٹوڈنٹس نے ان سے انٹرویو کیا کہ آپ کے ہر خطاب کا آغاز بھی عشق ہوتا ہے، انتہا بھی عشق ہوتی ہے. عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخو، عشق نخلو، عشق گل ہے. کہتے ہیں یہ عشق آپ اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں، عشق کا لفظ نہ تو قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے. آپ نے اور صوفیاء نے عشق کہاں سے لے لیا ہے؟
عشق کا تصور کہاں سے اخذ کر لیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے وہی آیہ کریمہ پڑھی جو بخاری صاحب نے شروع میں پڑھی، الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایک حب ہوتی ہے، حب کا معنی محبت، میلان، کشش، خواہش، اور اس کے اوپر جب اشد کا لفظ لگ جاتا ہے، اہل علم کو معلوم ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کہتے ہیں جب حب میں جب اشد آ جاتا ہے، اشد کا صیغہ آ جاتا ہے، تو یہی محبت جو ہے اپنے جب کمال پہ پہنچتی ہے تو اسی کی کیفیات کو تو عشق کہتے ہیں۔ حب محبت ہے، اشد حب یہ عشق ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں اگر عشق کی شرح کرنے لگوں تو قیامت آ جائے شرح ختم نہ ہو۔ پروفیسر صاحب میں بھی جب یہ پڑھ رہا تھا چونکا، یہ کیا؟ مولانا روم کہتے ہیں قیامت آ جائے عشق کی شرح نہ ختم ہو۔ اس کے بعد آگے مولانا روم خود جواب دیتے ہیں، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ عشق جو ہے اللہ کی صفت ہے۔ کیسے؟ میں نے جو شروع میں آیہ کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی دین سے پھر جائے، اللہ کا دین کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، اگر دین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت ہے، میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تمہاری جگہ پہ اللہ اور بندے لے آئے گا، اور قوم لے آئے گا، اور جب وہ قوم لائے گا اس قوم کے اوصاف میں سے پہلی دو صفات یہ ہوں گی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یحبہم، یحب کا فاعل اللہ ہے، یحبونہ، یحبون کا فاعل بندے ہیں، اہل ایمان ہیں۔ بندوں کے وصف سے پہلے اللہ اپنا وصف بیان کرتا ہے، یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت صفت ہے اللہ کی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی باقی ساری صفات جو ہیں وہ غیر محدود ہیں، وہ ابدی ہیں، وہ آفاقی ہیں، وہ دائمی ہیں، اسی طرح یہ صفت عشق بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی دائمی ہے۔ اس کی صفت جو ہے بیان کرنا چاہوں تو قیامت آ جائے یہ صفت بیان نہ ہو۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ عشق کے مضمون بیان کرتے کرتے نا کہتے ہیں کہ بس کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مثنوی 70 من کی ہو جائے، پڑھے گا کون؟ مفتی مثنوی وہ 70 من کی ہو جائے گی۔ اب عشق کا مضمون ختم کر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ان کی مثنوی شریف کا جو ایک ترہ امتیاز ہے، جس کی طرف میں آج کی اس مجلس میں جو ہے مختصر سے اشارات اور کنایات میں باتیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے شام رکھی ہے، ایک شام مولانا روم کے نام، اور مجھے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہاں میں ٹائم کی بھی بہت پابندی کرواتا ہوں، اس لیے مجھے بھی کرنا پڑے گی، ورنہ شاہ صاحب آئندہ جو ہے میرا سرائے عالمگیر میں داخلہ بند کر دیں گے۔ لاہور میں ہم نے شب رومی منائی پروفیسر صاحب، اس میں 15 اصحاب علم و دانش نے مولانا روم کی یاد میں جو ہے نا مختلف مضامین، پیغامات، افکار پیش کیے۔ 15 اشخاص نے ایک ہی مجلس میں جو ہے مولانا روم کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ تو حاضرین گرامی قدر، مولانا روم کو اللہ پاک نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ جس بات کو اپنے قاری کو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس کے حسب حال ان کے ذہن میں ایک حکایت ڈال دیتا ہے، ایک تمثیل ڈالتا ہے، اور جب وہ تمثیل بیان کرنا شروع کرتے ہیں اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا روم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک خاص موڑ آتا ہے، اس موڑ پہ مولانا روم اپنا کام کرتے ہیں،
اس کی صرف مثال کے طور پہ جو ہے نا آپ نے دوسرے دفتر میں ایک حکایت بیان کی ہے، اس حکایت کا نام ہے مجذوب ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ اور ایک مجذوب چرواہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک چرواہا تھا، وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اور باتیں کیا کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے تیرے گھر کا ایڈریس نہیں معلوم، اور آج کی زبان میں کہا نہ ہوم ایڈریس ہے، نہ کنٹیکٹ نمبر ہے، نہ میل ہے کوئی۔ اگر مجھے پتہ چل جائے تیرے گھر کا، ہر روز میں بکریوں کا دودھ دوہنے کے بعد اپنے بچوں کے پاس جانے سے پہلے تیرے گھر چلا جاؤں، میں تجھے دودھ پیش کروں، مولا میں تیرے پاؤں دباؤں، تو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، میں تیرا بستر جھاڑوں، بستر صاف کروں، میں تیرے جوتے کو صاف کروں، مولا میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، تیری نوکری کرنا چاہتا ہوں، لیکن کروں کیا، ایڈریس نہیں پتا۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ باتیں کر رہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وہ ایک مجذوب چرواہا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی جی، انہوں نے دیکھا، ان کا بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے، لباس کے لیے جسم چاہیے، وہ جسم سے پاک ہے، جوتا اس کے لیے چاہیے جس کا جسم ہو، رب ذوالجلال کی تو کوئی مثل نہیں ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ لا شبیہ ہے، لا مثیل ہے، یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے، اور اللہ کی یہ شان یہ نہیں ہے۔ تو جب میں اختصار سے بات کرتا ہوں، جب اس چرواہے نے کہا ہائے میں اللہ کے شان کے خلاف بات کر چکا ہوں، وہ آگے پھر کہتا ہے کہ گفت اے موسیٰ دہانم دوختی وز پشیمانی تو جانم سوختی، اے موسیٰ میں اللہ کے شایان شان میں نے بات نہیں کی، ہائے میں کیا کہہ بیٹھا ہوں۔ اس نے گریبان پھاڑا، چیخ ماری اور جنگل میں چلا گیا۔ جب جنگل میں چلا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو کلام کیا اب وہ رومی کی زبان میں سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وہی آمد سوئے موسیٰ اے خدا وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا بندہ ماں راز ماں کر دے جدا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ تو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا ہے، نبیوں کا کام یہ تو نہیں ہوتا، تو برائے وصل کرتن آمدے میں برائے فصل کردن آمدے۔ نبیوں کا کام مخلوق کو خالق سے ملانا ہوتا ہے، بھگانا نہیں ہوتا۔ تو نے میرے بندے کو بھگا دیا، اور آگے پھر فرمایا کہ وہ باتیں جو کر رہا تھا اے موسیٰ مجھے اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھی، کیوں؟ وہ جو ہے عشق میں جلا ہوا تھا، وہ دیوانہ تھا میری محبت میں، میرے عشق میں نے ہر ایک کے لیے الگ الگ مزاج بنایا ہے، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کرتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ منہ سے آداب دانا دیگرن، داناؤں کے آداب اور ہوتے ہیں، عاقلوں کے آداب اور ہوتے ہیں، فرزانوں کے آداب اور ہوتے ہیں۔ منہ سے آداب دانا دیگرن اور سوختہ جانے روانہ دیگرن، عشق والوں کے آداب
اور ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آگے فرمایا کہ ما برورا نلگریمو کال را اور ما درورا بلگریمو حال را. جو حدیث پاک کا مضمون ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ پاک تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے. ظاہر کو لوگوں کے لیے رکھو، باطن کو مولا کے لیے رکھو. وہ تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتا. اور عشق والے جو ہیں ان کے لیے فرمایا ملت عشق از ہما ملت جدا اور عاشقاں را مذہب ملت خدا، کہ عاشقوں کا مذہب جدا ہوتا ہے، عشق والوں کا طریقہ اور ہوتا ہے. جب میں مولانا روم کا یہ شعر پڑھتا ہوں اور پھر بانگے درا کو اٹھاتا ہوں تو علامہ کا وہ جو شعر ہے کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. عاشقوں کا ٹون ہی الگ ہوتا ہے، عاشقوں کی بستی الگ ہوتی ہے. یہ مولانا روم نے بھی فرمایا. مولانا روم آگے فرماتے ہیں کہ کئی چیزیں، کئی باتیں جو ہیں ایک کے لیے جو ہے وہ ظاہر، ایک کے لیے ممدوح ہوتی ہیں، دوسرے کے لیے مذموم ہوتی ہیں. وہ آگے کئی مثالیں دیتے جاتے ہیں. چیز ایک ہوتی ہے، ایک کے لیے نار بنتی ہے، دوسرے کے لیے نور بنتی ہے. کہتے ہیں یہ باتیں جو چرواہا کر رہا تھا آپ کریں تو آپ کے لیے نار ہوگی، اس کے لیے نور ہے. ہم ہر ایک کو اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی سیرت کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. آگے پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ خون شہیداں راز اولا تراس، ویسے خون نجس ہوتا ہے، جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، ناپاک ہے. جب تک پاک نہ کیا جائے آپ اللہ کے دربار میں نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن شہید کا جو خون ہوتا ہے وہ بھی خون، لیکن اس کے لیے فقہا کا جو نقطہ نظر جدا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی خون آلود جسم کے ساتھ جو ہے دفنا دو. کہتے ہیں خون شہیداں رازیاں اولا تراس اور این خطا از صد ثواب اولا تراس. ہے غلطی، ہے خطا، لیکن ہزاروں درستیوں سے بھی یہ بہتر ہے کیونکہ نسبت ہے. آگے پھر علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کئی صفحات جو ہے اس کے نکات بیان کرتے کرتے آخر میں پیغام یہ دیتے ہیں، اے بندے میری اور تیری عبادت جو ہے ہم جو کرتے ہیں، جب قیامت کے روز پردے اٹھیں گے، حجابات مرتفع ہوں گے، تو اس وقت یہ میری اور تیری عبادت بھی وہ چرواہے کے تصورات کی مانند دکھائی دے گی. لیکن یہ اللہ کی شان کہ اس طرح ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے دربار میں درجہ قبولیت عطا کر دیتا ہے، وگرنہ اس کے شایان شان نہیں ہے. ابھی صابری صاحب اور میں جب جی ٹی روڈ پہ آ رہے تھے، راستے میں کھاریاں کے قریب جو ہے ایک جگہ الغنی پیٹرولیم پہ جو ہے نا گاڑی رکی، نماز پڑھی، تو صابری صاحب محترم مجھے گاڑی میں آ کے کہتے ہیں شکر ہے ہم نے جو نماز پڑھ لی. جب انہوں نے شکر کا لفظ کہا تو میری نظر، میرے تصور میں نا مولانا روم نے ایک جو ہے نا حکایت بیان کی ہے ایک بہرے کی، میری نظر فوراً اس کی طرف گئی، اور پھر شکر اور اس بہرے کی جو ایک عیادت تھی وہ میرے سامنے جو جھلک کی
کیسے ایک شخص بہرا تھا، اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو اس نے سوچا کہ عیادت کرنی چاہیے، اور عیادت کے لیے پھر وہ سوچ میں پڑ گیا، میں تو بہرا ہوں، میں اس سے جو بات کروں گا وہ جو جواب دے گا مجھے سمجھ تو آئے، مجھے سنائی نہیں دے گی. پھر اس نے قیاس کیا، قیاس کیا. اس نے 3 سوال جو ہے نا قیاس میں رکھے. یہ میری کتاب میں بھی وہ ڈیٹیل سے ہیں، گزار مثنوی میں. اور وہ 3 سوال وہی ہیں جو آج کل بھی وہ کرتے ہیں، مولانا روم نے لکھے ہیں. وہ 3 سوال کیا تھے؟ اس نے کہا کہ پہلا سوال جب مریض کے پاس آدمی جاتا ہے نا، سوال کرتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، اور آگے جو ہے اسی طرح بہتر ہے، افاقہ ہو رہا ہے تو میں سوال کروں گا تو آگے وہ جواب دے گا بہتر ہے، تو میں اس کے بارے میں ایک جو ہے نا جملہ گھڑ لیتا ہوں. پھر دوسرا سوال جو ہے یہ کیا جاتا ہے کہ کون سے حکیم سے علاج کرا رہے ہو، کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ آگے کسی کا نام لے گا، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے ذہن میں جو ہے نا جواب سوچ لیا. پھر تیسرا جو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا کھاتے ہو، کون سی غذا کھاتے ہو. یہ تینوں سوالوں کا جواب اپنے ذہن میں بنا کے نا وہ اپنے پڑوسی کے پاس جاتا ہے. اور جب پڑوسی کے پاس جاتا ہے نا، اکثر مولانا روم کی حکایات ایسی ہوں گی، میں جب مرتب کرتا تھا نا تو زیر لب مجھے مسکراہٹ آ جاتی تھی کہ یہ کیا کہنے لگے. جی آگے ذرا دیکھنا اس میں بھی. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ بہرا جو ہے اپنے پڑوسی کی عیادت کے لیے گیا. اس نے نا اپنے بیمار پڑوسی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا کیا حال ہے. اس کو تکلیف ہو رہی تھی، درد سے مر رہا تھا. اس نے جو ہے کراہتے ہوئے کہا کہ مر رہا ہوں درد سے، بہت درد ہے. اس نے کہا الحمدللہ. یہ قیاس تھا، بخاری صاحب بھی جس کی طرف ہیں قیاس. ہاں جی. وہ کہنے لگا جی الحمدللہ. اس بیمار کو اس کو غصہ آیا کہ اچھا میرا یہ مزاج پرسی کرنے والا ہے، عیادت کرنے والا ہے. آگے دوسرا سوال کیا کیا کھا رہے ہو. اس نے قیاس کیا ہوا تھا، مریض وہ کھچڑی کھاتا ہے وہ چاولوں میں شوربہ ڈال کے، اس نے اسی طرح کی کھچڑی شوربے کا نام لیا، وہ کھا رہا ہوں. انا سوری جی ہاں جی. اس نے جی وہ چونکہ غصے میں آیا ہوا تھا، جب پوچھا کیا کھا رہے ہو، اس نے قیاس تو وہ کھچڑی کا کیا ہوا تھا. آگے وہ جو بیمار جو ہے وہ کہتا ہے زہر کھا رہا ہوں. وہ کہنا بہت اچھی غذا ہے، بہت جلد طاقت مل جائے گی. اس کو اور غصہ آیا. جب اور غصہ آیا تیسرا سوال کیا کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو. پہلے 2 سوالوں سے وہ تنگ آ چکا تھا مریض. اب وہ کہتا ہے جب ڈاکٹر کا نام لیا نا، اس نے کہا میں اسرائیل سے علاج کرا رہا ہوں. میں کہا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، جہاں آتا ہے شفا کر دیتا ہے. اتنا کہہ کے وہ گھر آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے، مولا تیرا شکر ہے میں نے مریض کی عیادت کا حق ادا کر دیا. ادھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مریض کی عیادت کا حق ادا کر دیا، ادھر مریض جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا صلواتیں اس کو سنا رہا ہے. یہ کیسا شخص آیا ہے. مولانا روم یہ حکایت بیان کر کے کہتے ہیں اے بندے میری اور تیری نماز بھی ایسی ہے. یہ بہرے کی مزاج پرسی ہے. ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اور دنیا جہاں کے خیالات اپنے قلب و ذہن میں لیے ہوئے اللہ کے دربار میں ٹکر مارتے ہیں. جی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آئی یہ صدا، آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ادھر نماز پڑھ کے ہم اللہ کی بارگاہ ہم نے بڑی بندگی کا حق ادا کر دیا. ہم روزوں کی میت کو اٹھا کے اور شام کے وقت طرح طرح کے مرغن کھانوں کے ساتھ افطاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جو ہے روزوں کا حق ادا کر دیا. کہتے ہیں قیامت کے روز جب پردے ہٹیں گے تو یہ ہماری نمازیں اور ہمارے روزے جو ہیں ایسے ہی دکھائی دیں گے.
हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन काइमिन लैसा मिन क़ियामिही जुआ वल वसहर, कितने ही रातों को जागने वाले ऐसे हैं जिनको रात के जगराते से सिवाय जगरते के कुछ मिलता नहीं, और कितने ही रोजादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, क़याम करते हैं, रुकू और सजूद करते हैं, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में उसके शायान शान नहीं करते। उनकी इबादत इस काबिल नहीं होती कि अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे पर पहुँचे। एक रिसाला कुशैरिया में बुज़ुर्ग का जिक्र है, वो क्या करते, रात को ना अल्लाह की बारगाह में 2 नफल पढ़ते, जब सलाम फेरते तो अल्लाह की बारगाह में कहते, मौला ये जो 2 रकात मैंने पढ़ी हैं तेरे शायान शान तो नहीं थी, ये तो मैंने गुनाह किया है, माफ़ी के लिए 2 नफल और पढ़ते कि बारी ताला माफ़ कर देना, कल क़यामत के रोज़ गिरफ्त ना कर लेना। वो जब 2 नफल पढ़ते, फिर सलाम फेरते, सलाम फेरने के बाद फिर ख्याल करते कि ये 2 रकात जो हैं ये भी तो अल्लाह के शायान शान नहीं है, फिर अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगने के लिए फिर खड़े हो जाते अल्लाह की बारगाह में। इसी तरह सारी रात नफल पढ़ते और फिर नफलों पे इस्तिग़फ़ार करते करते रात गुजार देते थे। रातें रो रो जारी कर दे, नींद अखीं थी धुंधे। मैं सराय आलमगीर बैठा हूँ और मेरे इस बाएं तरफ वो शख्सियत हैं जिनको रूमी कश्मीर कहते हैं, हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह। इनके कलाम में वही दर्दो सोज है जो मौलाना रूमी के मसलवी के कलाम में है। वो क्या, राती रो रो जारी कर दे ते नींद अखी थी धोंदे ते फजरी औगण हार कहांदे ते सब तू नीमे थी दे। और फिर एक और हिकायत बयान करके अपने मजमून को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ, और उससे देखना कि रूमी कैसे निकात निकालता है। मौलाना रूम पहले दफ्तर में एक हिकायत बयान करते हैं, एक गंजे की और एक तोती की और एक पंसार स्टोर की। कहते एक पंसार स्टोर था और उसने एक तोती रखी हुई थी। तोती बड़ी खुश नवा थी, खुश कलाम थी। जब कस्टमर्स आते उनसे कलाम करती, कस्टमर खुश होते और उसकी सेल भी बढ़ती। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दुकानदार को किसी काम की खातिर जो है घर जाना पड़ा। तोती को अपनी दुकान पे बिठा गया निगहबानी के लिए। तो दुकान में अचानक एक बिल्ली घुस आई। जब बिल्ली आई तोती डर से उछली। जब उछली तो वो शीशियाँ जो थी रोगनियात की उसके पर उसके साथ लगे, शीशियाँ गिरी, रोगनियात, तेल और इस तरह की चीज़ें ज़मीन पे, फर्श पे भी जो है वो बिखर गई। और जिस गद्दी पर वो तोते अपना बनिया बैठता था उस पे भी वो रोगनियात लग गए। दुकानदार आया अपने ख्याल में, वो गद्दी पर बैठा तो उसको नमी महसूस हुई। जब नमी महसूस हुई दाएं बाएं देखा तो कई शीशियाँ गिरी पड़ी हैं। जब शीशियाँ गिरी हुई देखी उसको आया गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो अकल ठिकाने में नहीं रहती। उसने कहा ये सारा करतूत इस तोती का होगा। उसने तोती को मारना शुरू कर दिया। मारा, इतना मारा कि तोती गंजी हो गई। जब तोती गंजी हो गई तो उसके बाद उसने जो है मूड अपना ख़राब कर लिया। उसने बोलना छोड़ दिया, वो कलाम नहीं करती थी। वक्त जब गुजरा तो उसके बाद उस दुकानदार का जो गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर माफ़ी मांगने लगा, गलती हो गई है, सॉरी करने लगा। तोती ने अपना मूड बनाए रखा, नहीं बोली। वो तोती के लिए तरह तरह के खिलौने लाया, तरह तरह की चीज़ें लाया, उसके सामने रखे, किसी बहाने से ये बोल पड़े। तोती नहीं बोली। 3 दिन गुजर गए। उसने सदका और खैरात किया, देगें पकाई, क्या सदका तदफाउल बलियात, उसने फ़कीरों को खिलाया, लेकिन तोती नहीं बोली। 3 दिन जब गुजर गए, 3 दिन गुजरे तो मौलाना रूम फरमाते हैं, नागहानी जौल के मी गुज़श्त बासरे बेमूचू पुश्ते तासो तश्त।
کہتے اچانک دکان کے سامنے ایک گدڑی پوش فقیر گزرا، اس کا سر کافی بڑا تھا اور سر پر بال نہیں تھے، اور سر اس طرح تھا جس طرح الٹی پرات رکھی ہوئی ہو، وہ تشت کی مانند تھا۔ جب طوطی نے دیکھا، اب یہ ایک موڑ ہے، توجہ کرنا، طوطی نے دیکھا اور کہنا بے اختیار بول پڑی کہ کس چے کل باکلاں آمیختی، تو مگر از شیشہ روغن ریختی، اے گنجے لگتا ہے کہ تو نے بھی شیشیاں ہی گرائی ہیں، جس کی وجہ سے گنجا ہو گیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ از قیاسش خندہ آمد خل کرا، کوچ خود پنداش صاحب دل کرا۔ اس نے ظاہر پر قیاس کیا کہ مجھے اس لیے گنجا کیا گیا ہے کہ مجھ سے شیشیاں گری ہیں۔ وہ ہر گنجے کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کرتا ہے کہ شاید اس سے بھی جو ہے شیشیاں گری ہیں۔ آگے مولانا روم جو ہے ایک تشبیہ بیان کر کے آگے پھر نقطے نکالیں گے، سنیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کار پاکاں راہ قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔ شیر اور شیر، یہاں بھی کافی اساتذہ بیٹھے ہیں، جب بچوں کو وہ سکھاتے ہیں شیر اور شیر دونوں میں شین یا را آتا ہے، ایسے ایک میں یا مجہول ہوتی ہے، دوسرے میں یا معروف ہوتی ہے، لیکن لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، شیر اور شیر۔ مولانا فرماتے ہیں شیر آن باشد کے مردو را خورد، شیر جس کو مٹھائی یا دودھ کہتے ہیں وہ چیز ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں، اور شیر آن باشد کے مردم را درد، اور شیر وہ ہے جو لوگوں کو کھا جاتا ہے، لوگوں کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے۔ ظاہر میں ایک جیسے شیر اور شیر، لیکن فرق اتنا، ایک کو لوگ کھا رہے ہیں اور دوسروں کو شیر کھا رہا ہے۔ آگے مولانا روم وجد میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے ابدال حق را آگاہ شد۔ دنیا اس وجہ سے گمراہ ہو گئی، انہوں نے نبیوں کو اور ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو اپنے اوپر قیاس کیا۔ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں گفتائی نہ کہ ما بشر ایشاں بشر، ہم بھی بشر، یہ بھی بشر۔ میرے قائد محترم نے 1992 میں غالباً چوک اعظم میں خطاب کیا تھا، اس کا نام تھا سنی کانفرنس کے عنوان سے، اکابر علماء۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کی اور شان مثلیت اور شان فضیلت پہ ذکر کیا کہ مثلیت اور فضیلت ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثلیت جو ہے اہل ایمان صرف مان کے آگے گزر جاتے ہیں اور سارا زور جو ہے فضیلت پہ دیتے ہیں، کیوں مثلیت سے بے ادبی جنم لیتی ہے، مثلیت سے اور فضیلت سے جو ہے تعظیم پیدا ہوتی ہے، مثلیت سے بے تکلفی پیدا ہوتی ہے اور فضیلت سے عشق اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا روم بھی یہ فرماتے ہیں کہ گفتائی نہ کہ ما بشر ایشاں بشر، اور ماؤ ایشاں بستائے خوابی مخر، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی سونے کے پابند ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم سریبا انبیاء برداشتن، اور اولیاء را ہم چو خود پنداشتن، ان لوگوں نے، بدبختوں نے نبیوں کو، ولیوں کو، اللہ کے مقربوں کو، اللہ کے پیاروں کو اپنے اوپر قیاس کیا اور اپنے اوپر قیاس کر کے جو ہے وہ بدبخت ہو گئے، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔
گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم اب دلہ بود. دیکھنے میں اللہ کے بندے کی زبان سے نکلا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں دست احمد ایل دست ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر کتاب. مولانا جامی نے ایسے نہیں کہا مثنوی مانوی مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی اور مثنوی تفسیر ہے قرآن کی مثنوی کنجی ہے کل عرفان کی. اس آیت میں بھی مولانا روم جو ہے تفسیر بیان کر رہے ہیں آمدہ در بیعتو. یہ بیعت کو ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ جب دست مصطفیٰ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اے حبیب وہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ نہیں کرتے وہ اللہ کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں. دست احمد ایل دست ذوالجلال. جس طرح محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے خوشنودی مصطفیٰ خوشنودی خدا ہے رضائے مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ ہے قول مصطفیٰ قول مصطفیٰ ہے فعل مصطفیٰ فعل مصطفیٰ ہے ادب مصطفیٰ ادب خدا ہے توہین مصطفیٰ توہین خدا ہے. اس طرح دست مصطفیٰ بھی دست خدا ہے. اور پھر فرمایا اے محبوب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی وہ اللہ نے پھینکی. ان کو جن کو تو نے قتل کیا ہے ان کو تو نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. مولانا روم اسی کی طرف آگے اشارے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ این دالس تندیشاں از عمار ہست فرق درمیان بے منتہا. بعض دفعہ ظاہر ایک جیسا ہوتا ہے لیکن فرق اتنا زیادہ ہوتا ہے زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے. آگے وہ 3 مثالیں دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. مولانا روم کا اسلوب دیکھو قاضی صاحب جی. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک جیسا ہو فرق کتنا. وہ کہتے ہیں 2 طرح کی بھیڑیں ہوتی ہیں وہ ایک جگہ سے رس چوستی ہیں ایک جگہ سے جو خوراک لیتی ہیں لیکن ان کے جسموں میں جب جاتے ہیں تو ایک سے ڈنگ بن جاتا ہے دوسرے سے شہد بن جاتا ہے. ظاہر ایک جیسا فرق کتنا. کہتے ہیں 2 طرح کی نرسلیں ہوتی ہیں جن کو ہم پنجابی میں غالباً کانے کہتے ہیں پہلے کلمیں بنتی تھیں. 2 طرح کی ایک نرسل سے وہ قلم بنتی ہے جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے اور دوسری نرسل جو ہے وہ اندر سے شوگر سے بھری ہوتی ہے شوگر کین گنا. ظاہر ایک جیسا فرق کتنا ایک اندر سے کھوکھلا دوسرا اندر سے جو ہے بھرا ہوا. تیسری مثال دیتے ہیں کہ 2 طرح کی ہرنیں ہوتی ہیں ایک چراگاہ پہ جاتی ہیں ایک سے گوبر نکلتا ہے اور دوسرے سے قیمتی مشک بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں دینے لگوں 100,000 ہی چنا اشباہ بھی فرق شاں 70 سالہ راہ بھی. اس طرح کی دنیا میں آپ کو کائنات میں ہزاروں مثالیں دکھائی دیں گی لیکن ان میں 70 سال کے برابر فرق ہوگا. آگے آخر میں فرماتے ہیں فرق کیسے. کہتے ہیں این خورد گردد پلیدی زو جدا. یہ جو کہتے ہیں کہ نبی ولی ہم جیسے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی کھاتے یہ بھی کھاتے ہیں. اب کھاتے تو ہیں آگے آثار دیکھو. مولانا روم فرماتے ہیں این خورد گردد پلیدی زو جدا اور وہاں خورد گردد ہما نور خدا. یہ کھاتا ہے تو پلیدی نکلتی ہے اور وہ کھاتا ہے تو نور خدا بن جاتا ہے. اس پلیدی سے مراد
نفس کے رذائل، اس کی زبان سے جھوٹ بکا جاتا ہے، یہ حرص و حسد کا پیکر ہے، یہ غیبت کرتا ہے، یہ حسد کرتا ہے، یہ عجب کرتا ہے، یہ ریا کرتا ہے۔ نفس کے سارے رذائل اس کے کھانے سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کھاتا ہے تو اس کے باطن میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کے باطن میں حکمت پیدا ہوتی ہے، اس کے باطن میں عشق آتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں این خورد زائد ہما بخل و حسد، اور وہاں خورد زائد ہما نور احد، یہ کھاتا ہے تو بخل پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور وہ بندہ کھاتا ہے تو اس سے نور پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے آگے تقریباً 3 صفحات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آگے کئی اسرار، کئی رموز بیان کرتے جاتے ہیں، جس میں پہلی دفعہ یہ حکایت سنی ہو، جب یہ طوطی والی بات وہ سن رہا ہوگا، اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ مولانا روم جو ہے بتانا یہ چاہتے ہیں، کسی کے خیال میں تھا؟ شروع میں ایک ایسی حکایت لیتے ہیں جب ایک خاص مقام آتا ہے اور سامنے متوجہ ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنا کام کرتے ہیں جو وہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلوب تھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آخر میں صرف چند شعر مثنوی کے نچوڑ کے طور پہ جو ہے نمونے کے طور پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں 5-7 منٹ کے اندر، کہ مولانا روم کا ان اشعار میں جو ہے نچوڑ ایک پڑھ رہے تھے صابری صاحب، چشم بندو گوش بندو لب بند، 3 دروازے لوگوں بند کر لو، 3 دروازے، 3 ڈور بند کر لو، 4تھا ڈور کھل جائے۔ وہ کیا ہے؟ آنکھ کا دروازہ، لب کا دروازہ، کان کا دروازہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں این گر نہ بینی سر حق بر ما بخند، اگر 3 دروازے تو بند کر لے پھر بھی تجھے حق کا راز نہ ملے تو مجھ پہ ہنسنا۔ آگے فرماتے ہیں آدمی دین دست باقی پوستاد اور دیداں باشد کے دیدے دوستاد۔ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک روح۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے میرے نزدیک انسان جو ہے وہ دید کا نام ہے، دیدار کا نام، مولا کا دیدار، دیدار خدا بندی کا نام، جس کو حدیث جبریل میں کہا گیا کأنک تعبد ان ترا تعبد کأنک ترا، کہ اے بندے تو اس طرح عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَى، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ تصور کر وہ تجھے دیکھ رہا۔ کہتے آدمی اس چیز کا نام ہے، اللہ کے دیدار کا نام ہے۔ اور خواجہ اجمیر نے بھی یہی پیغام دیا، وہ کہتے ہیں آنکس کے در نماز نبیلت جمال دو فتویٰ ہمیں ہم کے نمازش قضا کنت، جس بندے نے نماز میں اللہ کا دیدار نہ کیا، ہمارا فتویٰ یہ کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، یہ عاشقوں کی نماز ہے۔ فرماتے ہیں خوابرا بگزار امشب اے پدر، اور یک شب در کوئے خواباں کوئے بے خواباں گزر، بڑی دیر نیند کر لیا ہے، اے بندے کبھی آ بے خوابوں کی گلی میں بھی، ان کے کوچے میں بھی آ کے رات گزار دیکھ، پھر رات کو کیا ملتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کال را بگزار مرد حال شو، اور پیش مرد کام لے آمال شو، گلا چھاڑ، باتیں چھوڑ اور مرد حال بن جا، اور مرد حال بننے کے لیے کسی مرد کامل کے سامنے پامال ہو جا۔ اور پھر فرماتے ہیں جان جملہ علم ہا این استو این کہ بدانت کیستم در یوم دین، سارے علوم جتنے پڑھتے ہیں ان علوم کی اصل یہ ہے، وہ یہ کہ قیامت کے روز ہم کس بھاؤ بکیں، یہ پتہ چل جائے تو علم حاصل ہو، وگرنہ علم کا کوئی مقصود نہیں۔ علامہ نے مرید ہندی نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی
ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد وصال. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد وصال. جس علم سے الحاد آئے, جس علم سے جو ہے دین سے دوری آئے, وہ علم ہی نہیں. دوستان مکرم, دست ہر نا اہل بھی مارت کند, سوئے ما در آ تی مارت کند, رس بہاراں کیا شبد سر سبز سنگ خاک شوتا گل بروے رنگ رنگ. اے بندے, تو اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ سے پھول اگے تو پتھروں سے کبھی پھول نہیں. تو بڑی دیر تک جو ہے لوگوں کا دل دکھانے والا پتھر بنا رہا. میری مان کچھ دیر کے لیے خاک بن جا, دیکھ خاک بن جا, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے خدا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. حاضرین گرامی قدر, بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن وقت کی طوالت نہ ہو جائے. اور میزبان کی ہدایات کے مطابق یہ صرف اسلوب اور انداز مولانا روم نے آج کے اس غیر گزرے دور میں جو ہے ان کا یہ نغمہ عشق جو ہے, یہ کیا نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائی سوئے کتاب میں کچھم نہ کہے بے زمام را. آج کے دور زوال میں ضرورت ہے اس بات کی. 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند ہو چکے, تو ان میخانوں میں پھر عشق کی جو ہے وہ پھر تڑپ پیدا کرنے کے لیے عرفاء کا کلام, عرفاء کے کلام کی مجالس جو ہے وہ ضروری ہے, تاکہ ہم دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور پھر جو ہے اس کے ذریعے اپنے ظاہر و باطن کو منور کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صاحبزادہ پروفیسر سید باسط عمران شاہ صاحب کا, جو آپ کی اس مجلس کے میزبان ہیں, اور ان کے جملہ جو فقائے کار, انہوں نے اتنی خوبصورت آج کی اس علمی اور ادبی محفل کو سجایا جس میں سارے مجھے ارباب علم و دانش دکھائی دے رہے ہیں. اللہ بہت شکریہ, جزاک اللہ. اظہار تشکر کے لیے ملتمس ہوں محترم مقام صاحبزادہ سید باسط عمران شاہ صاحب, آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانان گرامی اظہار تشکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی دولت اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ملائے پاک کا صدقہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو مجلس سجائی گئی کیونکہ آدمی اسباب ہے. ہم نے کوشش کی, میرے ساتھ راجہ عبدالرحیم صاحب اور میرے جتنے بھی رفقا ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج گریجویٹ کالج راجگیر کے سب آپ نے بہت زیادہ تعاون کیا. وقت کیونکہ وہ بہت ہی کم تھا. یہ جو شاعر وزیر ہے حضرت, یہ اصل میں اس کی عادت ایک سنگم ہے. ضلع گجرات جو ہے وہ یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے اور پھر آگے جو ہے وہ ضلع جیلم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کی ہماری یہ جو بزم ہے اس میں جو جیلم سے بھی ہمارے معزز مہمان تشریف لائے, سرائے انگیر سے, گجرات سے, اور یہ جو ہمارے گاؤں ہیں بڑے دور دراز سے علماء کرام تشریف لائے. کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ذروے جناب چودھری محمد فاروق احمد صاحب, اس کے علاوہ جناب پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب, قاضی حسین صاحب, پروفیسر شاہد صاحب, پروفیسر ہاشمی صاحب, اس کے علاوہ جناب محترم نوت چودھری صاحب, چودھری اشفاق احمد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے خصوصی دعوت سے آپ کی تشریف لائے, راجہ جلیل صاحب, اور اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی ایک نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی جو ہے وہ زیبکار ہیں, اور اس مصروفیت کے دور میں انتہائی کم وقت میں, یعنی میں ابھی چند آباد ہیں نوبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے فون پہ بھی یعنی واٹس ایپ پہ میسج کیا, اور اکبر یاد صاحب کے پاس
بلکہ جو عرب رضا صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے میرا پی ایچ ڈی کا ڈیفینس ہے، ان کو نمبر نہیں ملتا تھا تو صبح ان کو جو ہے وہ کافی تو فرمانے لگے کہ وہ ہے تو ڈیفینس ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، لیکن میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں۔ علی گل صاحب اچھا ماشاء اللہ نوری صاحب کو خود مہمان بھی ہیں آج کے، اور ہمارے صوفی مغرب میں جناب کا بھی وہ ڈیفینس ہے، اس کے علاوہ جتنے گورنمنٹ گریجویٹ کالج کیلم سے، اور اس کے علاوہ دیکھو منصور شاہ صاحب ہیں، اور پھر علامہ مفتی شاہ حسین سعیدی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، یہ غالباً جلدی سے جو علماء کرام میں دیکھ رہا ہوں اس محفل میں موجود تھے وہ بھی تشریف لائے، اور جتنے بھی اب آپ ہیں میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اس مصروفیت کے دور میں اس محفل کو رونق بخشی، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے جو ہے جتنی بھی ہماری نسبتیں ہیں اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور جو معزز مہمانان تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا اقبال بلند فرمائے، اور آپ سب احباب کا بہت زیادہ میں محبوب ہوں، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی